السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اصناف ادب میں مثنوی کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مثنوی ہے اس کا ہمیں معنی لینا چاہیے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جو مثنا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے دو یا دو جز والی چیز، اور ادبی اصطلاح میں مثنوی وہ طویل نظم ہے جو شروع سے آخر تک ایک ہی بحر میں لکھی گئی ہو اور اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ مثنوی میں اگر ہم دیکھیں موضوع کے لحاظ سے، مثنوی میں بھی ہر قسم کے مضامین نظم کیے جاتے ہیں۔ حسن و عشق، مداح و ستائش، جنگ و جدال، نوح و ماتم، مناظر قدرت، فلسفہ و حکمت اور واردات قلبی کی تمام کیفیات بیان ہو سکتی ہیں۔ مثنوی میں عام طور پر کوئی واقعہ یا طویل داستان بیان کی جاتی ہے۔ طویل قصے، عاشقانہ داستانیں اور لوک کہانیاں یہ مثنوی کا موضوع ہیں۔ فارسی اگر ہم دیکھیں، فارسی زبان میں مثنویوں میں سینکڑوں اشعار ہیں ان کے مثنویوں کے۔ فارسی مثنوی میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی وہ صوفیانہ، فلسفیانہ اور دوسرے جو موضوعات ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ حیت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر اور ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں۔ مثنوی عموماً چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ مثنوی کا ہر شعر دو مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ مثنوی میں ردیف کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ ہر مصرع دوسرے مصرے سے اور ہر شعر دوسرے شعر سے زنجیر کی کڑیوں کی صورت میں جڑا ہوتا ہے۔ مثنوی کی جو زبان ہوتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے۔ مثنوی کی اگر آپ ابتدا دیکھیں، مثنوی فارسی سے اردو میں آئی۔ فارسی میں اس کا جو باو آدم ہے اس کو رودکی کو کہا جاتا ہے۔ فردوسی نے شاہنامہ اسلام لکھ کر اسے حد کمال تک پہنچایا ہے۔ شیخ سعدی اور امیر خسرو کی فارسی مثنویاں اس کی مثال ہیں۔ اردو میں پہلی مثنوی وہ قدم راؤ اور پدم راؤ ہے جسے فخر الدین نے لکھا۔ اردو کے دکنی دور میں بڑی کثرت سے مثنویاں لکھی گئیں، بلکہ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ دکنی دور کا زیادہ تر ادبی سرمایہ مثنویوں پر مشتمل ہے۔ یاد رہے یہ جو قدم راؤ اور پدم راؤ ہے ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا جو قلمی نسخہ ہے انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانے میں موجود ہے۔